برین فیکٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم، میں عرفان۔ دوستو، فلسطین میں مجاہدین نے بہت سے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اسرائیل یہ ڈکلیئر کر چکا تھا کہ یہ علاقے کلیئر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے اور یہ علاقہ حماس کے قبضے سے نکل کر اسرائیل کے پاس آ چکا ہے۔ لیکن اب انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حماس دوبارہ ان علاقوں میں واپس آ چکا ہے جہاں سے اسرائیلی فوج کلیئر کر کے چلی گئی تھی۔ اسرائیل کے ہاتھ سے بہت بڑا علاقہ جو انہوں نے اپنے طور پر فتح کر لیا تھا، وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ناردرن غزہ سٹرپ میں جہاں پر اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے آپریشن کیا تھا اور طویل جنگ کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ علاقہ اب کلیئر ہو چکا ہے اور اب ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ CTP-ISW کے مطابق کئی اور علاقے جو کہ ناردرن غزہ سٹرپ کے قرب و جوار میں ہیں وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ فلسطین میں حماس کے مجاہدین نے دوبارہ نئے سرے سے تازہ دم ہو کر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، خاص کر جبالیہ، شیخ رضوان اور ساؤدرن غزہ سٹی میں۔ اسرائیلی فوج کو دوبارہ واپس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حماس کے مجاہدین نے ریوٹر کے مطابق اسرائیلی فوج کو دوبارہ واپس آنے پر مجبور کر دیا ہے، حماس کے مجاہدین نے، اور یہ ریوٹر رپورٹ کر رہا ہے۔ 31 دسمبر 2023 کو اسرائیلی فورسز نے یہ کنفرم کیا تھا کہ وہ ناردرن غزہ سٹرپ میں 5 بریگیڈ فوج واپس بلا رہے ہیں، اور یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے۔ لیکن اب ایک بار پھر سے ان کی واپسی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن نیتن یاہو کے پلانز دوستو بہت ہی خطرناک ہیں۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ نیتن یاہو نے اپنی ایک سپیچ میں بات کرتے ہوئے اپنے عزائم کا اظہار کر دیا، گو کہ بعد میں اسرائیلی چینل نے اس کلپ کو ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن ایک بار کلپ سوشل میڈیا پر آ گیا تو اس کے بعد اس کو پھیلنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ مستقبل میں اسرائیل کی ریاست کو دریا کے کنارے سے لے کر سمندر تک کے سارے علاقے کو کنٹرول کرنا ہوگا، یعنی یہ سارا منصوبہ دراصل توسیع کا منصوبہ ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے اسرائیل اس وقت فلسطین میں جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے لیے اسرائیل کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے ایک وزیر کا کہنا ہے کہ غزہ کے اوپر ایٹمی حملہ کرنا بھی ایک آپشن ہے، اور غزہ کی آبادی کو آئرلینڈ یا پھر صحراؤں میں چلے جانا چاہیے، اور جس طریقے سے غزہ میں ہسپتالوں، یونیورسٹیز، سکولز، مساجد، غرض کے ہر چیز جو کہ تعمیر کی مد میں آتی ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ ریزسٹنس کتنی شدت سے ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل ہر وہ حربہ آزما رہا ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ اسے جنگ میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اسرائیل دوستو اس وقت تک سب سے بڑا قید خانہ بن چکا ہے جرنلسٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ غزہ میں اب تک 100 سے زیادہ جرنلسٹ مارے جا چکے ہیں۔ تازہ ترین واقعات میں ایک ساتھ 9 جرنلسٹ کو اسرائیل نے نشانہ بنا کر مار دیا ہے۔ لیکن یہاں پر کسی کو یاد نہیں آتا کہ اسرائیل پر پابندیاں لگنی چاہیے۔ حوثیوں نے جنہوں نے ایک بھی شخص کو نشانہ بنا کر ہلاک نہیں کیا، ان کے خلاف امریکہ نے، جیسا کہ میں اپنی ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں، ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں ایک بار پھر سے شامل کر لیا ہے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جینوسائیڈ کو بند کیا جائے۔ یہ سارا کچھ جو اس نے سوچا ہوا ہے وہ سارا کچھ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ ایک طرف تو اسرائیل نے امریکہ اور جو بائیڈن کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ اسے اپنی لابی پر بہت زیادہ اعتماد ہے جو کہ اس کے لیے پلے کر رہے ہیں۔ اس کے کی پلیئرز امریکہ میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، جو کہ اسرائیل کے خلاف کسی کی نہیں چلنے دے رہے۔ لیکن اب جو بائیڈن اور اسرائیل کے درمیان تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں کیونکہ امریکہ اسرائیل کی نت نئی ڈیمانڈ سے تنگ آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہے۔ مزاحمت یا ریزسٹنس یا جوابی کارروائی کس حد تک اور کس شدت سے جاری ہیں، ان کا ایک مختصر سی سمری آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بہت زیادہ تعداد میں ہے لیکن مختصراً احوال بتاؤں گا جو کہ صرف ایک دن کی ہے۔ سب سے پہلے یمنی فوج نے اپنے آپریشنز جاری رکھتے ہوئے جس کا دائرہ کار اب امریکہ اور برطانیہ تک پھیل گیا ہے، امریکہ کے ایک بحری جہاز کیم رینجر کو گلف آف ایڈن میں نشانہ بنایا جس میں کئی طرح کے اینٹی شپ میزائلز استعمال کیے گئے جنہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے امریکی جہاز کو۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے ایک بلڈنگ کے اندر TBGs استعمال کرتے ہوئے 5 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ساؤدرن غزہ میں خان یونس کے مشرق میں رپورٹ کیا گیا۔ ایک اور واقعے میں القسام بریگیڈ نے ہی پہلے سے ہی گری ہوئی ایک عمارت کے ڈھانچے میں جب اسرائیلی فوجی سرچ کرنے داخل ہوئے تو ان فوجیوں کو جن کی تعداد 30 کے قریب تھی ان کو اس بلڈنگ میں لگی ہوئی دھماکہ خیز ڈیوائسز کی مدد سے اس پوری بلڈنگ کو گرا دیا جس میں اسرائیل کے 30 کے 30 فوجی مارے گئے۔ اس کے علاوہ 4 اور مرکبہ ٹینکس تباہ کر دیے گئے، 2 APCs اور 5 ملٹری D9 بلڈوزرز کو مختلف جگہوں پر تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جبالیہ کے مشرق میں ناردرن غزہ کے علاقے میں صہیونی
फौजियों के साथ झड़पों में 12 फौजी मारे गए, जिनमें से 4 को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया। इसके अलावा नार्दर्न गजा में ही जबालिया के मशरक में इसराइली फौजियों के एक इकट्ठ पर शेल्स के साथ हमला कर दिया गया। इसके अलावा स्पेशल फोर्स जब एक बिल्डिंग में दाखिल हो रही थी तो इस पर PBG anti-45 रॉकेट से हमला कर दिया गया। दोस्तों, ये तमाम कार्रवाइयां आपको बताने का मकसद ये है कि इस वक्त शदीद मुजाहमत हो रही है, और जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में बताया कि मुजाहिदीन एक बार फिर से लौट आए हैं वापस। दोस्तों, हौसियों को काबू करना बिल्कुल भी आसान नहीं। आपको याद होगा अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ते हुए गुजार दिए, लेकिन वो कभी भी तालिबान को फतह करने का दावा नहीं कर सका। बिलाखिर उससे मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ा, और मुज़ाकरात की टेबल पर इसे अफगानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा। अफगानिस्तान में जो तालिबान को एज हासिल था अमरीकी फौज पर, वो उसके संगलाख पहाड़ थे, जिनमें तालिबान को ढूंढना और निशाना बनाना बहुत मुश्किल था। तालिबान इन पहाड़ों से निकलते, हमला करते और वापस चले जाते, लेकिन यमन में संगलाख पहाड़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा यमन के पास जो तबाहकुन हथियार हैं वो अफगानिस्तान में तालिबान के पास नहीं थे। इसके बावजूद तालिबान ने उनको नाखून चने चबवा दी। इसके अलावा एक और एज जो कि यमन को हासिल है वो है यमन के पास 2 मिलियन से ज्यादा रिजर्व फौजी, जिनको जब भी जरूरत पड़ेगी वो जंग के लिए तैयार। माहिरीन के मुताबिक अगर अमेरिका हौसियों के साथ मुकाबला करता है तो उसे 5 मिलियन फौजी जंग में उतारने पड़ेंगे, फिर भी उसके जीतने के चांसेस 50-50 हैं, यानी फिर भी मुकाबला बराबर का होगा। लिहाजा यमन के हौसियों को तरने वाला समझना अमेरिका की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसीलिए यमन बेखौफ होकर, बेझिझक होकर अमेरिका को पुकार रहा है, और तमाम तर धमकियों, हमलों के बावजूद वो अमेरिका को जहाजों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। और दोस्तों, इस वक्त जो आपको ड्रोन अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये US का MQ-9 ड्रोन है, और इसकी मालियत 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और खबर जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि इस ड्रोन को इराकी रेजिस्टेंट फोर्सेज ने तबाह कर दिया है और इसका मलबा समेट लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। अमेरिकी अफवाज इस ड्रोन को गिराए जाने के बाद फौरन हादसे की जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां पर उनके हाथ कुछ नहीं आ सका, और नवंबर से लेकर अब तक ये अमेरिका का दूसरा इसी नौयत का ड्रोन है जो तबाह किया गया है। इराक के वजीर आजम ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिकी अफवाज इराक छोड़कर चले जाएं, वरना इन पर इसी तरह के हमले जारी रखे जाएंगे। और एरबल में अमेरिकी बेस को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस एरबल, इतलात के मुताबिक डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हुआ, लेकिन इसके बावजूद सुसाइड ड्रोन ने कामयाबी से उसे निशाना बना लिया।